اس توحید کا عقیدہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، سبحان اللہ، اے دنیا والو وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو، وہ گھڑی اور وہ پل یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے تمہیں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور تم سے ایک سوال کیا، الست بربکم، مجھے بتلاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، پوری کی پوری زمین کو دسترخوان بنا کر تمہارے لیے بچھا دوں گا، طرح طرح کی نعمتیں اس دسترخوان پر چن دوں گا، آسمان کو چھت بنا دوں گا، آسمان کے دامن میں کبھی نہ فیوز ہونے والے کمکمے لگا دوں گا جو تمہیں راتوں کو بھی چاندنی دیں گے، دن کو بھی روشنی دیں گے، تمہیں ایندھن کی فکر نہ ہوگی، پیٹرول مہنگا ہو یا سستا، گیس مہنگی ہو یا سستی، یہ چراغ ہمیشہ جلتے رہیں گے جب تک میں چاہوں گا، تم سے کوئی بل وصول نہیں کرے گا، تم سے کوئی خرچ نہیں لائے گا، مجھے بتلاؤ میری یہ ساری کی ساری نعمتیں پانے کے بعد الست بربکم، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ پوری کی پوری دنیا میں سورج کو تابانی عطا کروں گا تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، سبزے اور کھیتیاں لہکیں گی تمہارے لیے، ندیاں بلکھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، دریا متلاطم اور سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، الست بربکم، مجھے بتلاؤ میری یہ نعمتیں پانے کے بعد کس کو اپنا معبود مانو گے؟ اللہ، سب نے یک زباں ہو کر کے رب العالمین کے سامنے جواب دیا، قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، جب تیرا دیا ہوا کھائیں گے گیت بھی تیرے گائیں گے، لیکن آج دنیا میں وہ سارے کے سارے لوگ الا ماشاءاللہ اپنے اس عہد و پیمان کو بھول گئے، عہد و پیمان سے مکر گئے۔ آج ادھر سے آواز آتی ہے یا بہاو الحق، ادھر سے آواز آتی ہے یا علی مدد، کہیں سے غوث کا نعرہ بلند ہوتا ہے، کہیں سے کسی کا نعرہ بلند ہوتا ہے، اللہ سے کیے وعدے ہم بھول گئے۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں ہم سے یہ وعدہ لیا، اور دنیا میں بھی ہمیں رب العالمین نے یہ بات دکھائی، پوری کی پوری کائنات میں انبیاء پر بھی رب العالمین نے مشکلیں ڈالی، اور پھر دنیا کو دکھایا یہ میرے قریب ترین بندے ہیں، لیکن ان پر بھی مصیبت آ جائے تو یہ خود ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ
انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے یونس علیہ السلام نے ایک اندھیرے میں نہیں کئی اندھیروں میں رب العالمین کو پکارا۔ رات کی سیاہی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، شکا میں ماہی کا اندھیرا، ان تینوں اندھیروں میں یونس کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ سیال کوٹ والو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لولا انہو کان من المسبحین، اگر یونس کی لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، اگر اس مشکل گھڑی میں یونس ہمیں نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ قیامت کا دن ہوتا جب دوسرا سور پھونکا جاتا، ساری دنیا قبروں سے نکل کر میدان محشر میں آتی، اکیلا یونس مچھلی کے پیٹ سے نکل کر میدان محشر میں آتا۔ لولا انہو کان من المسبحین، اگر وہ اپنی مشکل میں ہمیں نہ پکارتا۔ پوری دنیا کو رب العالمین نے درس دیا، پوری دنیا کو رب العالمین نے یہ بات سمجھائی، توحید اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اس کے لیے بخاری پڑھنے کی ضرورت نہیں، مسلم پڑھنے کی ضرورت نہیں، ترمذی ابو داؤد 8 سالہ کورس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے دنیا والو، توحید کو سمجھنے کے لیے تمہیں کسی مدرسے میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں، ہم نے جانوروں میں بھی ایک عبرت رکھی ہے، اگر ان پر بھی غور کرو تو تمہیں توحید سمجھ آ جائے گی۔ ناشتے کی ٹیبل پر رکھا ہوا ایک دودھ کا گلاس بھی تمہارے لیے درس توحید ہے، اسے پینے سے پہلے اتنا غور کر لو کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس نے بھیجا، تمہیں توحید سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ بھینس کی رنگت کالی، چارے کی رنگت ہری، لیکن اس ہرا چارہ کھانے والی کالے رنگ کی بھینس جب وہ چارہ کھاتی ہے اس سے خون سرخ بنتا ہے، پیشاب پیلا بنتا ہے، دودھ سفید اور شفاف بنتا ہے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا، فرمایا ہم تمہارے ظرف میں آنے والے دودھ میں گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا، وہ کون ہے جو تمہارے گلاس میں سفید شفاف اور خالص دودھ لاتا ہے، اور جب اس کی نعمتیں خالص استعمال کرتے ہو تو پھر تمہارا فرض بنتا ہے سجدہ بھی اسی کے لیے خاص رکھو، عبادت بھی اسی کے لیے خاص رکھو۔ جب وہ تمہیں ملاوٹ سے پاک غذائیں دیتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی انصاف کا تقاضا یہ ہے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، خالص ہونا چاہیے ہر چیز میں۔ اسی لیے آپ کے سیال کوٹ میں علامہ اقبال تھے، بعض باتیں اس کی بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیں۔ یہ معاملہ بڑا آسان ہے،
देखिए, अबू सुफियान ईमान नहीं लाया था अभी। मक्के में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का दर्स दिया, मरने के बाद जी उठने का दर्स दिया। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। कब्रिस्तान से गया, कोई कई सौ साल पुरानी कोई हड्डी ले आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने अपनी उंगलियों में हड्डी को ऐसे मसला, और वो इतनी पुरानी और गल चुकी थी कि जैसे उसने उंगली से दबाया तो हड्डी जैसी मजबूत चीज़ भी रेजा रेजा होकर रेत की तरह ज़मीन पे गिरने लगी। ये मंजर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। दिखाने के बाद कहा, आप बड़ी अजीब बातें करते हो कि मरने के बाद ज़िंदगी है, हम दोबारा पैदा होंगे, दोबारा खड़े हो जाएंगे। भला ये बतला, मैं युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम, इस हड्डी को जो रेत बन चुकी है दोबारा कौन जिंदा करेगा? इससे पहले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमाते, अल्लाह ने जिब्रील अमीन से कहा, जिब्रील जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि इसे कहो, कुल युह्यी हल्लज़ी अंशाहा अव्वला मर्रा, इसे दोबारा वही बनाएगा जिसने इसको पहली मर्तबा बनाया था। यानी हम अपनी इंसानी अकल के एतबार से भी सोचें तो पहली दफ़ा चीज़ बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब वो बना लेता है एक दफ़ा, फिर दोबारा बनाना निस्बतन आसान होता है। अल्लाह के लिए तो पहली दफ़ा बनाना या दूसरी दफ़ा बनाना कोई माने नहीं रखता, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन तुम अपनी अकल से भी सोचो तो भी तुम्हें पहली मर्तबा पर ताज्जुब नहीं हो रहा, दूसरी मर्तबा पर ताज्जुब हो रहा है। पहले तुम्हारा नामो निशान नहीं था, तुम्हारा ये ढांचा खाका जो अब मेरी एक तस्वीर है दुनिया के सामने आ गई है, पहले ये भी नहीं थी। तो उस पर तुम्हें ताज्जुब नहीं हुआ तो दोबारा उस हस्ती के लिए क्या मुश्किल है जिसने तुम्हें उस वक्त बनाया जब दुनिया में तुम्हारा कुछ भी नहीं था, तुम्हारा वजूद भी नहीं था, नामो निशान भी नहीं था। और फिर दुनिया के जितने मुसव्विर हैं हमेशा तस्वीर बनाते हैं, रोशनी में बनाते हैं। जितने मुसव्विर दुनिया में हैं रोशनी में बनाते हैं। दूसरा, किसी ठोस चीज़ पर बनाते हैं। तस्वीर दीवार पे बनाएंगे, कागज़ पे बनाएंगे, गत्ते पे बनाएंगे, लकड़ी पे बनाएंगे, किसी भी ठोस चीज़ पर बनाएंगे। और रोशनी हो, अगर बिजली चली जाए, बंदा तस्वीर बना रहा हो तो वो तो नाक कहीं लगा देगा, आंख कहीं लगा देगा, अंधेरे में उससे क्या बनेगा। लेकिन कमाल रब्बुल आलमीन की कुदरत है, माँ के पेट में अंधेरे में उसने तस्वीर बनाई, अंधेरे में। और मजाल है जो एक हर्फ बराबर भी कोई चीज़ इधर से उधर हुई हो, हर चीज़ अपनी जगह फिट। इससे बड़े ताज्जुब की बात, आँख फिर भी बड़ी है, नाक फिर भी बड़ी है, मोटी है, ये जो उंगली के पोर है ना, इसमें जो दायरे हैं, एक बच्चे की उंगली में ये दायरा कितना बारीक होगा। बेटे की उंगली का जो दायरा है, जिसे आप फिंगर प्रिंट कहते हैं, वो उसके अब्बा से नहीं मिलता, उसकी अम्मा से नहीं मिलता, उसके भाई से नहीं मिलता, उसकी बहन से नहीं मिलता। फिर करोड़ों अरबों खरबों लोग दुनिया में आए और चले गए, ये दायरे किसी के भी दूसरे से मिलते नहीं हैं दायरे। अब मैं दायरे बनाना चाहूं, मुमकिन है 10, 20, 15 अलग नक्शे के दायरे बना लूं, लेकिन अरबों खरबों दायरे अल्लाह
रब्बुल आलमीन ने हर किसी के बनाए और वो एक दूसरे से मिलते नहीं। माशाअल्लाह हमारे यूथ फोर्स के सदर जनाब फैसल अफजल शेख साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं कराची के नाज़िम की हैसियत से इन्हें सियालकोट में वेलकम करता हूँ। कराची में जज़ाकुमुल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ये जो पोर बनाए हैं ना, किसी से भी नहीं मिलते। आमिल कांसी को जब पकड़ा गया था तो कहते हैं होटल में कोई पानी का उसने गिलास पकड़ा और पिया पानी और गिलास रखा, वहीं से फिंगर प्रिंट लिया गया। और ये अजीब देखो, हालांकि मोहर लगाने के लिए आपको पैड की ज़रूरत होती है। अगर मोहर सूखी हो ना, आप कागज़ पे लगाएं तो मोहर नहीं लगती। इसको आप साबुन से भी धो दें, टिश्यू से साफ कर लें, फिर भी आप शीशे पे उंगली लगाएं छपी हुई होगी। यानी अल्लाह ने इसमें कोई ऐसा सिस्टम रखा है, अंदर से कोई ऐसी गम निकलती है। कलर कुछ नहीं है, कलर कुछ नहीं है। अच्छा, फिर हर बंदे का अलग। आपने कभी शनाख्ती कार्ड बनवाया हो तो वो जो थंब का, अंगूठे का जो निशान लेते, बायोडाटा, वो आप लगाए। मैंने हाथ हटा दिया, वो उसको साफ नहीं करते। दूसरा जो हाथ रखेगा वो दूसरे के आगे पहले वाला गए। अल्लाह ने अजीब निज़ाम रखा है। और फिर ये तस्वीर अल्लाह ने इंसान की चलती फिरती तस्वीर बनाई और एक कतरा पानी पर बनाई, किसी ठोस चीज पर नहीं बनाई, कतरा पानी पर बनाई। और उस कतरा पानी को फिर अल्लाह ने ऐसे बना दिया, फरमाया लम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन। अए दुनिया वालों, क्या तुम देखते नहीं? हमने इंसान को देखने वाली दो आंखें दे दी, दो आंखें अता कर दी, जुबान बोलने के लिए अता कर दी, और उसके दो होंठ हमने अता कर दिए। ये ब्यूटी भी है अल्फाज की अदायगी के लिए, ये होंठ आपके मुआमिन और मददगार भी है। जुबान कभी होंठों के किनारे पर लगती है तो आवाज कुछ और तरीके से निकलती है, दांतों पे लगती है और तरीके से निकलती है, और अगर साइडों से लगती है और तरीके से निकलती है। पूरा हजरात आपको बताएंगे इन दांतों का, इन होंठों का, इस जुबान का बोलने में कमाल क्या है। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन फलक़तहमल अक़बा वमा अदराक मल अक़बा। ऐ दुनिया वालों, तुम देखते नहीं हो, माँ के बतन में बच्चा मौजूद होता है, 9 माह तक हम उसे पालते हैं, चबाने के काबिल नहीं, खाने के काबिल नहीं, पीने के काबिल नहीं। हमने नाव के जरिए से उसकी खुराक का ऐसा बंदोबस्त कर दिया। खाती माँ है, चबाती माँ है, पीती माँ है, और बना हुआ हजम शुदा खून बन के रब्बुल आलमीन उसके पेट में पलने वाले बच्चे को मुहैया करता है। बच्चा पनप रहा है 9 माह के अरसे के बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दुनिया में ले आता है। दुनिया की नर्सें खिजा के उस रास्ते को मुनक़ते कर देती हैं, वो रास्ता कट जाता है। अल्लाह का कमाल, कुदरत कमाल देखिए। माँ जब तक बच्चा पेट में होता है, अल्लाह उसकी छाती में दूध नहीं लाता। बच्चा जैसे माँ के बतन से बाहर आता है, रब्बुल आलमीन माँ की छाती से दूध को जारी कर देता है। वो रास्ता खत्म हुआ,
اللہ نے دنیا والوں نے ایک راستہ روزی کا بند کر دیا، اللہ نے 2 راستے روزی کے اس کے لیے کھول دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ رب العالمین نے وہ دونوں راستے حتیٰ کہ پیتا رہا، 2 سال کی عمر کو پہنچا، چھوٹی چھوٹی جسے پنجابی میں دندیاں کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دندیاں نکل آئیں، کبھی دودھ پیتے پیتے کاٹ بھی لیتا ہے، ماں پھر تھپڑے مارتی ہے، وہ زبان حال سے رب العالمین سے کہتا الہ العالمین اب تو میری مہربان ماں بھی ظالم ہونے لگی، میرے لیے کوئی اور انتظام فرما۔ رب العالمین سیالکوٹ کے چاول، سندھ کے کیلے، سرگودا کے کنو، ساری کی ساری نعمتیں رب العالمین آگے رکھ دیتا ہے۔ اے میرے بندے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ نعمتیں کھاتا جا، میرا شکر بجا لاتا جا۔ اللہ کا دیا ہوا وہ رزق کھانے کے بعد پھر اللہ نے اس میں بھی اہتمام کیا، گدھا بھی منہ لگا کر کھائے گا، رزق کے اوپر جھکے گا، گھوڑا بھی منہ لگا کر کھائے گا، ہر جانور دنیا کا منہ لگا کر کھائے گا، رزق کے اوپر جھک جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے رزق تو میں نے تیرے لیے پیدا کیا، لیکن تجھے میں نے صرف اپنے لیے پیدا کیا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں رزق پہ نہیں جھکنا، عزت اور وقار کے ساتھ بیٹھ۔ اللہ ہاتھوں کو حکم کرتا ہے نوالے کو توڑو، سالن میں ڈبو ہو، منہ میں لے جاؤ، بندے کو جھکنے کی ضرورت نہیں، ہاتھوں نے یہ وہ کام کر دیا۔ دانتوں کی چکی کو رب العالمین حکم کرتا ہے پیس ڈالو، دانت اسے پیس ڈالتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں انسان رگڑ جاتا ہے، حلق کو حکم ہوتا ہے اس کو نیچے اتار لے، حلق سے اترتے ہی رب العالمین نے 2 راستے رکھے ہیں، ایک جو پھیپھڑے کو جاتا ہے جسے آپ سانس کی نالی کہتے ہیں، ایک معدے کو جاتا ہے جسے آپ خوراک کی نالی کہتے ہیں۔ اگر خوراک انسان کے پھیپھڑوں کی طرف جانے لگے تو فوراً کھانسی آتی ہے، فوراً پھندا لگتا ہے، اور وہ چیز کھانسی کے پریشر سے فوراً باہر آ جاتی ہے۔ اللہ نے اس کے اوپر ایسا ڈھکنا لگایا، جب آپ حلق سے نوالا نیچے اتارتے ہیں ہوا کی نالی پر ڈھکنا بند ہو جاتا ہے، نوالا جب نیچے اترتا ہے ڈھکنا پھر کھل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارا نظام اس لیے بنایا کہ میرے بندے کو رزق کے آگے جھکنا نہیں ہے، رزق دینے والے کے آگے جھکنا ہے۔ اب جب آپ وہ روٹی کھا کے بیٹھے، مسجد سے آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے اللہ رب العالمین کا دیا رزق کھانے والے، شکرانے کا وقت آیا ہے، اللہ رب العالمین کا بلاوا آیا ہے۔ وہ بندہ مسجد میں آتا ہے، اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ارے اگر تم شکر کی عادت اپنا لوگے میں تمہیں اور دیتا رہوں گا، اور دیتا رہوں گا۔ آج دنیا کیوں پریشان ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے ایک بات تو آج بڑا ہو کر بھول گیا، جب تو دنیا میں آیا تھا تو انسانی بچہ جب دنیا میں آتا ہے سب سے پہلا کام اس کا رونا ہے، دنیا میں آنے کے بعد وہ روتا ہے۔ انگریز کا بچہ، پٹھان کا بچہ، بلوچ کا بچہ، سریکی کا بچہ، پنجابی کا بچہ، عربی کا بچہ، دنیا میں جو بھی بچے آتے ہیں بین الاقوامی بچوں کی زبان ہے رونا،
انہیں پانی چاہیے تو روئیں گے، دودھ چاہیے تو روئیں گے، کپڑے گیلے ہو گئے تو روئیں گے، ان کو گود میں آنے کی خواہش ہے تو روئیں گے، کہیں تکلیف ہے تو روئیں گے۔ رونے سے ان کی رب العالمین ہر ضرورت پوری کرتا ہے، صرف رونے سے۔ ماں باپ کا فرض ہے کہ یہ سمجھیں اس وقت میرا بچہ کیوں روتا ہے۔ کبھی پانی پلا کے دیکھیں گے، کبھی دودھ منہ کو لگا کے دیکھیں گے، کبھی کپڑے بدل کے دیکھیں گے، کبھی بستر چینج کر کے دیکھیں گے۔ کچھ نہیں ہوا تو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، پھر بھی نہیں ہوا تو مولویوں کو ڈھونڈیں گے، دم کروائیں گے، پھونکے مروائیں گے، بوتلیں پڑھوائیں گے، لیکن یہ کوشش کریں گے کہ میرا بچہ رونا بند کر دے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، جب تک تو چھوٹا تھا تجھے رونے کی عادت تھی، تو روتا تھا، ہم تیری ماں کی چھاتیوں سے دودھ کو جاری کر دیتے تھے۔ تو روتا تھا، تیرا ابا گود میں اٹھا کے تجھے جھولے جھلایا کرتا تھا، ڈاکٹروں کے پاس لے لے کے جایا کرتا تھا۔ آج بھی تیری ضرورتیں ہیں مگر تو نے رونا چھوڑ دیا۔ آج بھی رب العالمین کے سامنے رویا کر، راتوں کو اٹھ کر رویا کر۔ جب آپ کے سارے گھر والے سو جائیں، وضو کیجئے، مصلی اٹھائیے، کم از کم 2 رکعت پڑھ ڈالیے، جتنے اتھرو بہانے ہیں بہا ڈالیے، رب العالمین کے سامنے رو دیجئے، پھر دیکھیے رب العالمین کس طرح آپ کا ہاتھ تھامتا ہے۔ آپ کو یہ ضرورت ہی نہیں رہے گی اس مولوی کے پاس، اس مولوی کے پاس، اس سے پھونک، اس سے پھونک، اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ میں سچی بات ہے حیران ہوتا ہوں، ہم توحید کانفرنس سے بہت رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور رکھنی بھی چاہیے، اور لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی اہل حدیثوں میں توحید کانفرنس کا کیا مقصد ہے؟ اہل حدیثوں کی تو ماشاءاللہ توحید اچھی ہے، توحید اچھی ہے، اہل حدیثوں کے پاس توحید کا عنوان رکھنے کا کیا مقصد؟ یہ تو کوئی بریلویوں میں ہو، دوسرے لوگوں میں ہو، قبر پرستوں میں ہو۔ دیکھیے، یقین مانیے، ہمارے بھی عقیدے اب اتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ میں نے کتنے اہل حدیثوں سے سنا ہے یہ جملے کہتے ہو۔ اب میں اکثر تقریباً پروگراموں میں، جلسوں میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر جگہوں پر یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ جی مولوی صاحب کیا کریں، 10-12 بیٹے ہیں، سارے جوان ہیں، کسی کی نوکری نہیں لگتی، کسی کی شادی نہیں ہوتی، گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں، رشتے نہیں آتے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں، پھر واپس نہیں پلٹتے، حالانکہ بچیاں ہماری سمجھدار ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، سلیقہ شیار ہیں، پھر بھی رشتے نہیں آتے۔ میری مارکیٹ میں، مین روڈ پر مارکیٹ میں 2 ڈور کارنر کی دکان ہے، گاہک نہیں آتے، دکان نہیں چلتی۔ میں آپ اتنا پڑھا لکھا ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن روزگار نہیں ہے، بے روزگار پھر رہا ہوں۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں، سونے کو بھی ہاتھ لگاؤں تو وہ بھی مٹی بن جاتی ہے، میرا پڑوسی مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ میں نے پریشان ہو کر مولویوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، یہ کسی نے نا تیرے اوپر کچھ کرا کے بندش کرا دی، کچھ کرا کے بندش کرا دی۔ اب یہ بندش کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ بندش کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا تکڑا آدمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو اللہ سے بھی زیادہ پاورفل ہے، کہ اللہ تو آپ کی بیٹیوں کے رشتے کرانا چاہتا ہے، اس بندے نے بندش کرائی ہوئی ہے، ہونے نہیں دے رہا۔ اللہ آپ کے بیٹوں کی نوکریاں لگوانا چاہتا ہے، اس بندے نے بندش کرائی ہوئی ہے، وہ نوکریاں لگنے نہیں دے رہا۔ تو مجھے بتائیے، طاقتور وہ مولوی ہوا جس نے رکوایا ہوا ہے، یا اللہ طاقتور ہوا؟
نہیں، آپ نے پھر میری بات سمجھی نہیں۔ ہاں، اس کے خیال کے مطابق کون طاقتور ہوا؟ جس نے رکوایا ہے۔ اب آپ کریں یہاں جلسہ، بریلوی کہیں ہم ہونے نہیں دیں گے، وہ رکوا دیں، آپ کا جلسہ نہ ہو، جیتے کون؟ بریلوی جیتے۔ تو سیدھی سیدھی کامن سینس کی بات ہے، آپ اتنی بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ مولوی طاقتور ہوا جس نے آپ کے کام میں بندش ڈلوا دی۔ تو کہاں گیا آپ کا وہ توحید کا عقیدہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ وہ عقیدہ کدھر گیا آپ کا؟ اب پتہ چلا کہ اہل حدیثوں کی توحید کتنی طاقتور ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اہل حدیثوں میں بھی توحید کانفرنسیں رکھی جائیں تاکہ ان کے عقیدے درست ہوں۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول کیا فرماتے، فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ دنیا میں اے الہ العالمین، جسے تو دینے پر آئے دنیا کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور جسے تو نہ دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی۔ یہ ہے وہ عقیدہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے۔ ان بھول بھلائیوں سے باہر نکلیے، خام خیالیوں سے باہر آئیے، اللہ رب العالمین پہ یقین رکھیے، اس کی قدرت پہ یقین رکھیے۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو تم غیروں کے آگے؟ اگر رب کے بندے ہو تو رب سے مانگو، اگر رب کے بندے ہو تو رب سے مانگو۔ اللہ رب العالمین کب منع کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین خود گلا کرتا ہے، شکوا کرتا ہے، اے میرے بندے تو کہتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، میری رب العالمین سنتا نہیں، جبکہ اللہ یہ کہتا ہے میں ہر آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پر نزول فرما کر یہ آواز لگاتا ہوں، حل من مستغفر، ارے کوئی ہے گناہگار، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں جو مجھ سے بخشش مانگے، کوئی ہے بیمار جو مجھ سے شفا مانگے، میں شفا دینے پر تلا ہوا ہوں، کوئی بے روزگار جو مجھ سے روزگار کا سوال کرے، میں خزانے لٹانے پر تلا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس وقت ہمارا سونے کا وقت ہوتا ہے، ہم تو خواب غفلت میں سوئے ہوتے ہیں، رب العالمین سے مانگتے نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے میرے دروازے پر آ تو صحیح، اپنی جبین نیاز میرے سامنے جھکا تو صحیح، اپنا دست سوال اٹھا تو صحیح، اپنی طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آسبا تو صحیح۔ اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکار کو، تمہاری فریاد کو قبول بھی کرتا ہوں، استجب لکم، سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، تو مجھے ایک دفعہ پکار کے تو دیکھ۔ بلکہ وہ بوڑھا، حدیث میں آتا ہے وہ بوڑھا جو ہر طرف سے دھتکارا ہوا، جوان اولاد نے بھی دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، ایک وفادار بیوی تھی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، غربت میں گھر گیا،
इलाज मुआलजे पे जेब भी खाली हो गई, कुछ पल्ले नहीं रहा, दमे का मरीज है, सारी सारी रात खांसते गुजर जाती है। बहू अपने मियाँ से कहती है, इस अपने बुढ़े बाप को घर से निकाल, अब या ये रहेगा या मैं रहूंगी। बीवी के कहने पर धक्के दे के बूढ़े बाप को घर से निकालता है, रोते हुए घर से निकलता है। सारी की सारी जिंदगी उसकी गुनाहों के दलदल में उतरते हुए गुजार दी। कभी मस्जिद का मुंह नहीं किया, कभी मस्जिद का रुख नहीं किया। आज उसे सारे शहर के दरवाजे बंद नजर आते हैं। एक मस्जिद का दर खुला देखकर अल्लाह के घर में दाखिल हुआ। शर्मिंदा शर्मिंदा एक आवाज लगाई, अम्मई युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दा। ऐ बेकसों की फरियाद सुनने वाला, आज ये बेबस और बेकस बूढ़ा तेरे दरवाजे पर आया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह कहता है वो जब आंसुओं की बरसात में मुझसे फरियाद करता है, मेरी रहमत एक दफा भी उसे ताना नहीं देती, बल्कि अल्लाह अपने उसके आंसू अपने दामन रहमत से पूंछ लेता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे मुझे पुकार के तो देखो, मुझे पुकार के तो देखो। ऐ खालिकी कुल, ऐ मालिकी कुल, ऐ राज़ी की कुल, ऐ हाकिमी कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, तेरी सिफ़तें कोई भी पा ना सका। हर शय पे तसर्रुफ है तेरा, जब हुक्म दिया तब मी बरसा। ऐ मालिक अब्र से तेरे सिवा एक बूंद भी कोई गिरा ना सका। यूनुस ने पुकारा ऐ अल्लाह और बैठ गया था कश्ती में, तेरा हुक्म तो मौला टल ना सका, वो खुद को पार लगा ना सका। तू जिसको डबोने पर आए, फिर किसकी है ताकत पार करे। महबूब तेरा मजबूर रहा, कश्ती में पिसर को बिठा ना सका। खालिक वो नहीं जिससे के कभी बन सकती नहीं, एक मक्खी भी मक्खी तो बनाना दूर रहा, इकबाल भी बदला जा ना सका। ऐ खालिकी कुल, ऐ मालिकी कुल, ऐ राज़ी की कुल, ऐ हाकिमी कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, तेरी सिफ़तें कोई भी पा ना सका। लेकिन आज हम दुनिया में देखते हैं, कहीं नखले मरकज की छाँव में सजदे, कहीं मरने वाले के पाँव में सजदे, इशारों में सजदे, निगाहों में सजदे, यहाँ और वहाँ खानकाहों पे सजदे, ये कुब्बा परस्ती के पामाल सजदे, मज़ारों पे जा जा के हर साल सजदे, मज़ारों पे जाते हो बहरे सफारिश, जो खुद सो चुके क्या सुनेंगे गुजारिश, जो माइल बखाबे अजल हो चुके हैं, लहद में जो आराम से सो चुके हैं, जो करवट बदलना नहीं जानते हैं, उन्हें आप मुश्किल कुशा मानते हैं। मेरे भाई, मुश्किल कुशा वो होता है जिस पर खुद कभी मुश्किल ना आए। हाजत रवा वो होता है जो खुद कभी हाजतमंद ना हो। ये है बुनियादी बात जिसे समझने की जरूरत है। शेखुल कुरान हज़रत शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, पीर साहब लोटा लेके जा रहे थे, और आपको पता है कि लोटा लेकर बंदा क्यों जाता है। अब लोटा लेकर जा रहे थे तो रास्ते में मुरीद आ गया। हजरत साहब छोटा सा मसला है, अब मसले का बच्चा परे हट, प्रेशर है, अब प्रेशर से रुका नहीं जा रहा। तो शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, देखो अब इसको दुनिया हाजत रवा समझती है, जो बेचारे को हाजत ने अपने आगे लगा रखा है। हाजत रवा आगे आगे और हाजत पीछे पीछे।
ارے جو اپنی حاجت نہیں روک سکتا تو دوسرے کی کیا حاجت روائی کرے گا؟ اتنے کمزوروں کو. اور ایک بات، بڑی خوبصورت بات، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی سوانح حیات میں یہ بات ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا اور لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں. میں بھی قریب گیا، میں نے کیا دیکھوں یہ کیوں لوگ جمع ہے، کوئی حادثہ ہو گیا کیا ہو گیا. میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا ایک بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے مجمع کے اندر، اور بالکل الف کا الف، یعنی جیسے الف خالی ہوتا ہے نا، ننگا ہوتا ہے، بالکل کوئی لباس اس کے اوپر کچھ نہیں، نہ قمیض نہ چڈی، کچھ بھی نہیں. اور لوگ اس کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں، کوئی کیا ہاتھ لگا کے منہ پہ پھیرتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں. تو وہ جس بندے پر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ زیادہ خوش ہوتا ہے، اسے جسم سے ایک ناپاک بال توڑ کے اسے دے دیتا ہے اور وہ بڑی خوشی خوشی اسے لے کر جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جب مجمع چھٹ گیا تو میں اس کے قریب ہوا، میں نے کہا بدبخت تجھے شرم نہیں آتی؟ لوگ کتنی عقیدت اور محبت سے تیرے پاس آتے ہیں اور تو انہیں ان کی عقیدت کے صلے میں جواب میں یہ جسم کا ایک ناپاک بال توڑ کے دیتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو شاہ صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ شخص مجھے جانتا تھا اور وہ کہنے لگا شاہ صاحب یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ ان بدبختوں کا قصور ہے. ان کو پتہ ہے کہ میں اتنا کنگلا ہوں کہ میرے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، اور یہ مجھ سے مرادیں مانگتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں، بچے مانگتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ شاہ صاحب مجھے بتلاؤ میرے پاس ان ناپاک بالوں کے سوا ہے کیا جو میں ان کو دوں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ تف ہے تمہارے مذہب پر، تمہارے عقیدے پر، تمہاری سوچ پر کہ جن کو تم نے رب کے مقابلے میں ایسوں کو کھڑا کیا جن کے پاس تمہیں دینے کے لیے غلیظ بالوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے بھائی تمہارا رب زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ دینے والا ہے. اس رب سے مانگو، بچے مانگو، بیٹیاں مانگو، دونوں ملا کے مانگو. فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جسے چاہتا ہے رب العالمین بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے رب العالمین دونوں ملا کے دیتا ہے، بلاول بھی دیتا ہے بختاور بھی دیتا ہے، دونوں ملا کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا، اور نہ دینے پر آئے تو بانجھ بنا کر چھوڑ دیتا ہے. دنیا کوئی طاقت انہیں اولاد نہیں دے سکتی. دنیا کے سارے ڈاکٹر عاجزہ جاتے ہیں، حکیم عاجزہ جاتے ہیں، پہلی دوسری تیسری شادی کر ڈالی، اللہ نے اس کے گھر میں اس کے آنگن میں اولاد جیسا پھول نہیں کھلنے دیا. فرمایا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، جسے چاہیں بیٹوں کی قطار لگا دیں، جس کے لیے چاہیں بیٹیوں کی قطار لگا دیں، جس کے لیے چاہیں آدھے بیٹے آدھے بیٹیاں دے دیں. یہ سب ہمارے دستے قدرت میں ہے. اللہ کے بندو توحید کو سمجھو، اللہ رب العالمین سے مانگنے کی عادت ڈالو، اس کے آگے رونے کی عادت ڈالو، اپنی ضرورتیں رو کر رب سے منوایا کرو. پھر دیکھو رب العالمین آپ کے آنسو اپنے دہمان رحمت سے پوچھے گا انشاءاللہ. اس کے آگے بس اپنے آپ کو ختم کر دو. جتنا کوئی بندہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو پست کرتا ہے اللہ اس کو اتنا اونچا لے جاتا ہے. یہ اسلام کی شان ہے کہ جو بندہ اللہ کے آگے اپنے آپ، دیکھو اللہ نے دعا بھی کیسی، جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں نا، سجدے کے اندر یہ ماتھا زمین پہ لگا ہوتا ہے اور ایسی اب زمین سے نیچے آپ جا نہیں سکتے. زمین پہ جو سب سے نیچے جتنے تک آپ جا سکتے تھے آپ نے وہاں تک
اپنے آپ کو لے گئے، سر زمین پہ رکھ دیا۔ اب جملہ آپ نے کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلیٰ، میں تو اتنا نیچے ہو گیا ہوں، اتنا نیچے ہو گیا ہوں کہ اب اس سے نیچے جا ہی نہیں سکتا، لیکن اقرار کیا کرتا ہے؟ پاک ہے میرا رب وہ جو بلند و بالا ہے۔ اللہ دیکھ میں کتنا نیچے ہوں اور تو کتنا اونچا ہے۔ جب وہ اس عقیدے اور محبت کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ اس کے سجدے کی قدر کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں آتا ہے ان اللہ شاکر علیم، اللہ علم والا بھی ہے اور اللہ قدردان بھی ہے، قدر کرتا ہے، ناقدرہ نہیں ہے، اللہ قدر کرتا ہے۔ پیر تو ناقدرے ہیں، جب تک آپ دیتے رہو تو ٹھیک ہے، اور جس دن آپ نے انکار کیا تو پھر دیکھیں اس دن بیعتی توڑ کے چلا جائے گا، آپ کے علاقے میں ہی کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ قدردان ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ جو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ میں آخری بات کر رہا ہوں چونکہ 1 گھنٹہ میرا ہو گیا، اب مولوی آئیں یا نہ آئیں میں نے ٹھیکہ نہیں لیا۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے مسجد نبوی میں، اور اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، اور کچھ عرب کے سردار مشرکین مکہ وہ بھی آئے بیٹھے۔ مشرکین مکہ جب آئے، باتیں ہو رہی ہیں، وہ آپ کا ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا ہیں، آواز سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ مسجد میں آنے لگے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ رک جاؤ، ابھی آپ نہیں آؤ۔ آپ کی منشا یہ تھی کہ یہ تو میرا ہے، یہ تو مسلمان ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، لہٰذا وہ جو کافر قریش آئے بیٹھے ہیں وہ ان سرداروں کو نابینے کا بیٹھنا شاید برا لگے، تو اس لیے آپ نے فرمایا عبداللہ ابھی نہ آؤ، کچھ دیر کے بعد آنا۔ وہ بیچارہ چلا گیا، ایک لفظ نہیں بولا، وہ تو چپ کر کے چلا گیا، لیکن اللہ کو رسول کی یہ ادا بالکل پسند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، حبیب آپ نے منہ پھیر لیا، ماتھے پہ بل ڈال لیے، اس لیے کہ تیری محفل میں ایک اندھا آیا ہے، ایک نابینا آیا، اور یہ بدبخت تو آپ کا وقت ضائع کرنے کے سوائے ان کا کوئی مقصد ہی نہیں، اور وہ کس عقیدت اور محبت سے آیا ہے اسے تو میں جانتا ہوں نا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بدلاؤ دیکھا کہ عبداللہ بن ام مکتوم جب بھی آتے تھے اللہ کے رسول وہ اپنے کندھے پر رکھنے والی وہ چادر اتارتے، زمین پہ بچھاتے اور کہتے عبداللہ اس پہ بیٹھو، اللہ نے مجھے تیری عزت کرنے کا حکم دیا۔ ان اللہ شاکر علیم، اللہ قدردان ہے، تو لہٰذا اپنے دکھڑے اللہ کو سناؤ، اپنی محبت اللہ کے لیے خاص رکھو، انشاءاللہ اللہ اس توحید کی برکت سے آپ کے سارے بگڑے کام سوار دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی محبت کا، آپ کی اس الفت کا اور اس چاہت اور اس پیار کا اور اس محبت بھری حاضری کا بے حد شکریہ۔ میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی محبت سے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو آپ نے سنا۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ کوئی سوال ہو تو 5-10 منٹ کے لیے۔ ایک ماں کی دعا۔ قاری صاحب آپ ہمیشہ قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، سفر میں رہتے ہیں، آپ برائے مہربانی میرے بچوں کے لیے دعا کریں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اگر جلسے والوں نے دعا مانگنے دی تو میں انشاءاللہ دعا کراؤں گا۔ اور کوئی سوال کسی ساتھ؟ جی انشاءاللہ دعا۔ سب جگہ یہ ویڈیو بناتے ہیں، جیسے کہ یا ویسے گیدرنگ پہ جاتے ہیں اور تصویریں پک وغیرہ بناتے ہیں، یا ویسے بھی کچھ حافظ یا علماء کرام بناتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ابھی تو میری ویڈیو آپ لوگ بنا رہے ہو اور پھر مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔
پتہ ہے ان کو، سب کو، آپ کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ مجھے نہیں پتا، کچھ کہتے ہیں کہ جائزہ، کچھ کہتے ہیں اچھا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بذات خود جائز ناجائز نہیں ہوتی، ان کا جو مقصد ہے، جو نیت ہے، وہ اسے جائز اور ناجائز بناتی ہے۔ جیسے ایک چھری ہے، چاقو ہے، جسے آپ نشتر کہہ لیں، ڈاکٹر کے ہاتھ میں، سرجن کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے، اسے آپ لاکھوں روپے دے کر اپنا پیٹ پھڑواتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپریشن کرتا ہے۔ اور یہی چھری ڈاکو کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے، وہ بھی لاکھوں روپے لے جاتا ہے، لیکن پیٹ وہ اپنی مرضی سے پھاڑتا ہے۔ چھری دونوں جگہ استعمال ہوتی ہے، دونوں جگہ چھری استعمال ہوتی ہے، صرف نیت کا فرق ہے۔ تو یہ جو تعلیمی پروگراموں کی، تبلیغی پروگراموں کی، اصلاحی پروگراموں کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں، ان کا ایک مقصد ہے، میں تو ایک دفعہ تقریر کر کے چلا گیا، ٹھیک ہے نا، اب یوٹیوب پہ چڑھے گی، فیس بک پہ چڑھے گی، یوٹیوب والے ان کو پیسے بھی دیں گے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہماری تبلیغ بھی ہوگی، ہماری تبلیغ بھی ہوگی، دعوت عام ہوگی۔ ابھی آپ مسجد میں جتنے لوگ آ سکے ہیں اتنے لوگوں نے میری بات سنی، جب یہ یوٹیوب پہ چڑھے گی پھر پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اس کے یوزر ہوں گے وہ سارے اس کو دیکھیں گے، تو آپ کا جو ہے اس کو پھیلاؤ کا جو ثواب ہے وہ یقیناً ملے گا۔ تو بذات خود یہ کیمرہ برا نہیں ہے، اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ ٹی وی برا نہیں ہے، ٹی وی کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ آپ وہاں نور جہاں کو نچوائیں گے تو ظاہر بات ہے گناہ ہے۔ اب علامہ صاحب احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کے تقریریں سنیں گے تو یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو بس اس مقصد کو آپ دیکھیں۔ ہاں، یہ شادی کی، دلہا دلہن کی تصویریں بنانا اور پھر شادی والے کمرے میں مسحری کے اوپر اس کو فریم کرا کے لگا دینا، یہ معیوب ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور کوئی ساتھی؟ بس جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ اے الہ العالمین، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے شیخ محترم بشیر ربانی صاحب بھی بیمار ہیں، سید طالب الرحمن شاہ صاحب بھی بیمار ہیں، اور بھی مسلمان بھائی، توحیدی بھائی جہاں جہاں تکلیف میں، الہ العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ نعیم بٹ صاحب بھی بیمار ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ تمام پریشانہ حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام دکھیوں کے دکھ